پرکھنا ہے، اسیسمنٹ ویلیویشن میں ڈالنا ہے، کس کو اپنی ایجوکیشن کو ہم نے پرکھ لگا کر دیکھنا ہے کہ کیا دو طرح کے مقاصد ہماری ایجوکیشن ہمیں دے رہی ہے، کیا ہماری ایجوکیشن کے جو اپلیکیشن ہے وہ پراپرلی ہمارے اوپر ہو رہی ہے، جو ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں کلیکٹیولی نہیں کہہ رہا، میں انڈیویجول لیول پر کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان اگر ایجوکیشن لیتا ہے تو اس کو یہ پرکھ لگانا چاہیے کہ کیا اس انسان کی ذہنی کیفیت بہتر کر رہی ہے تعلیم اس کی، یہ تعلیم کی اپلیکیشن ہے، یعنی تعلیم کا فائدہ ہے یہ کہ ہماری ذہنی کیفیت کو بہتر کرتی ہے یہ، تو ہمیں پرکھ لگا کر دیکھیں گے نا کہ ہماری ذہنی کیفیت کو بہتر کر رہی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ کیا ہم نے کوئی ہنر یا کوئی سکل یا کوئی ایسی چیز حاصل کر لیا ہے جو دوسرے انسانوں پہ ہم کام آ سکیں اور اپنی زندگی اپنی روزی روٹی آسان طریقے سے کما سکیں۔ تو الحمدللہ آپ کے پاس ایک سکل تو آ گئی ہے، سکل تو آ گئی ہے، یہ اپلیکیشن ہے ایجوکیشن کی جس کی بنا پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سکل آ گئی ہے، آپ کے پاس ایک فن آ گیا ہے، آپ ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہیں، یہ آپ کی ایجوکیشن کی مہربانی ہے، اس کا فائدہ اس کی اپلیکیشن ہے۔ اور اس وقت ظاہر ہے آپ تربیت گاہ میں ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹریننگ جو ہے نا وہ 1000 ٹائم نہیں 1000 ٹن بھاری ہے ہماری ایجوکیشن سے، یعنی ایجوکیشن سے تربیت زیادہ بہتر ہے کہ اس سینس میں دے رہا ہوں، کمپیئر کر رہا ہوں 1000 ٹائم، اور 1000 ٹائم سے ورک دین دیٹ 1000 ٹن بھاری ہے یہ آپ کی ٹریننگ، تو یہ ایجوکیشن سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن پرکھ لگائیں گے تو پتہ چلے گا، پرکھ کیسے لگائیں گے؟ ظاہر میں نے پہلے بتایا کہ کیا پہلا ہی پیرامیٹر پرائمری اپلیکیشن جو ایجوکیشن کا وہ ہے کہ ذہنی کیفیت بہتر ہو رہی ہے، ذہنی کیفیت کی بیس پر تو ہم نے پرکھ لگانا ہے۔ تو ہم پرکھ لگا کر دیکھیں گے کہ یہ جو ٹریننگ ہم لے رہے ہیں یہ کس طرح بہتر ہے۔ اس میں ہمارا ایک رشتہ ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، ٹریننگ میں کیا ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اس میں اسیسمنٹ ویلیویشن میں اس کو ڈالیں گے کہ دیکھیں کس طرح انسانی ذہنی کیفیت کس طرح بہتر ہوتی ہے۔ اس کو میں ایگزامپل اس طرح کوٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، اگر وہ بارش آپ صاف ستھرے ہاتھوں میں پڑے، ان ہاتھوں میں پڑے بارش، تو مجھے آپ سے جواب چاہیے کہ کیا وہ بارش کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہاں یا نہ میں بتائیں۔ یعنی بارش کا پانی جب ہمارے صاف ستھرے ہاتھوں میں ہوگا ہم پانی پی لیں گے، پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور وہی بارش کا پانی، بارش بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، اگر ڈائریکٹ گٹر میں گر گئے تو کوئی آدمی پاؤں دھونے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہی بارش کا پانی صاف ستھرے پتوں پر پڑ جائے، درختوں کے صاف ستھرے پتوں پر پڑے، تو ایسے چمکتا ہے جیسے موتی، بارش کا پانی کیسے چمکتا ہے؟ جیسے موتی چمک رہا ہے۔ اور وہی بارش کا پانی اگر سپ میں چلے گئے، سپی، سپ، یہ اکثر دریاؤں اور سمندروں کے باہر بعض دفعہ شال کے ذریعے باہر آتی ہیں، شپ، آپ یہ کہہ لیں ڈیزائن، سانچہ، ڈھانچہ، تو اس ڈھانچے میں چلے جائے، اس سانچے میں چلے جائے، تو
اس ٹریننگ سینٹر میں چلے جائے تو سچ مچ موتی بن کر نکلے گا، سچ مچ موتی بن کر نکلے گا۔ تو ٹریننگ سینٹر کیا ہوا؟ ڈیزائن ہوا، ایک سانچہ یا ڈھانچہ ہوا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کہ آپ سب کو انڈر ڈسپلن کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسانی ذہنی کیفیت ہے انسان کی، وہ ٹریننگ کو قطعی طور پر قبول نہیں کرتی، ٹریننگ کو قبول نہیں کرتی، اور نہ ہی ہمارا جسم ٹریننگ کو قبول کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قبول ہی نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے جو ٹرینر ہے اس کو دلی دل میں، باہر تو ویسے تو نہیں کہہ سکتے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، دلی دل میں ان کو ہم اچھا نہیں کہہ رہے، ہم نے کبھی بھی رائے اپنی ان کے بارے میں اچھی نہیں رکھی۔ یہ دلی دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ کیا میں نے بولا ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہے، اور پھر میں نے بولا جسمانی طور پر قبول نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھیں، یہ وہ سانچہ، وہ ڈھانچہ، وہ ٹریننگ سینٹر ہے، یہاں دونوں چیزیں 1000 ٹائم بہتر ہوتی ہیں اور انڈر ڈسپلن ہو جاتی ہیں، اور ساری عمر کے لیے کام آتی ہیں ہمارے۔ یہ دونوں چیزوں میں بہتری آتی ہے، جو دونوں چیزیں قبول نہیں کر رہی ہوتی۔ ظاہر ہے، بناؤ سنگار، تراش خراش، تو یہ کیسے قبول کرتا ہے؟ باڈی قبول کرتی ہے اس بات کو، لیکن اس میں تراش خراش ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، یہ دونوں چیزیں ٹریننگ کا حصہ بنائی جاتی ہیں تاکہ مزید بہتر طریقے سے ہم آسان طریقے انسان کے کام آ سکیں۔ اس کو میں اس طرح کوڈ کروں گا، اس طرح کوڈ کروں گا، ٹریننگ سینٹر پر بات ہو رہی ہے، اس طرح کوڈ کروں گا کہ آپ کے پاس ایک عام سٹیزن ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے 3 آپشن ہوتے ہیں۔ کب؟ جب ایک انسان ڈوب رہا ہے، جب ایک انسان ڈوب رہا ہے آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ 1 تھنگ، کہ آپ اتنے بے حس ہو جائیں، آپ کی حس کام کرنا چھوڑ دے۔ تو اس کو آپ کو پتہ ہی ہے، میں مزید اس کے بارے میں الفاظ کی ادائیگی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، میں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتے، لیکن بے حسی کے کالم میں لے رہا ہوں کہ آپ بے حس ہو جائیں، ایک آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جناب ڈوبنے والے کے ساتھ بھاگ کر اس کو ڈوبنے سے بچانے کے بجائے ڈوبنے والے کے ساتھ آپ بھی ڈوب جائیں، یہ دوسرا آپشن ہے وغیرہ۔ اور اس سے بہتر آپشن کیا ہے کہ آپ ٹریننگ لیں، فرسٹ تھنگ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس کو بھی بچائیں، کوئی ایسا آپشن کام کریں۔ تو تیسرے آپشن پر آپ نے جانا ہے۔ تیسرے آپشن کے لیے ٹریننگ ضروری ہے۔ ایسے ٹریننگ میں ایسے حربے، ایسے لے آؤٹ، ایسی چیزیں انسان کو بتائی جاتی ہیں جس میں اس کے اندر اسکل آتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ پراپر طریقے سے اس ڈوبنے والے کو آسان طریقے سے بچا سکتا ہے۔ ایسے ہی